نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، انسان کی فطرت مالک الملک نے کچھ ایسی بنائی ہے کہ یہ بہتر سے بہترین کی طرف بڑھتا ہے اور اس کی زندگی کی تگ و دو کو سمجھیں، بچپن کو، جوانی کو، بڑھاپے کو، تو مالک نے اس کی فطرت ایسی بنائی ہے کہ اس کا انتخاب کا حسن بڑھتا جاتا ہے۔ میں اس کی مثال اپنے پنجاب کے، وہ جنوبی پنجاب ہو یا ہمارا یہ، اس کی وسیب کی سماج کی مثال پہلے رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک وقت تھا کہ ہماری باراتیں شادی کے وقت پیدل جاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے سہولتیں دی، لوگوں کے پاس بیل گاڑی والے گڈے جن کے لکڑی کے پہیے ہوتے تھے وہ میسر آئے۔ انسان نے اس کو، اس دور کا بہترین ساز و سامان جانا، نقل و حرکت کے ذرائع تھے، اس پہ براتیں جاتی ہم نے دیکھی۔ اسی طرح جنوبی پنجاب میں اونٹ کو بطور سواری استعمال کیا جاتا، اس پہ کچاوے، مرد، عورتیں، خواتین، بچے لمبے سفر باراتوں کے ساتھ طے کرتے۔ اسی طرح جب دنیا کچھ اور آگے بڑھی تو میں نے اس بارات کو ٹریکٹر اور ٹرالیوں پہ جاتے دیکھا۔ انسان نے ترقی کی، اللہ تعالیٰ نے بسیں دی، گاڑیاں دی، تو ہم نے ان کو اپنی خوشی کے لیے بہترین ذرائع سمجھ کے وقت کے ساتھ استعمال کیا۔ اب اللہ رب العزت نے ہر انسان کو اپنی گاڑی دی ہوئی ہے، جس کے پاس ہوتی ہے وہ اپنی اس لگژری گاڑی کو چھوڑ کر کے پیچھے کی طرف، گھٹیا کی طرف نہیں جاتا۔ آپ زور بھی لگا لیں کہ چلے مل کے کسی ایک کوسٹر پہ، کسی ایک بس پہ، یا ٹرالی ہے، اپنی ہے، ٹریکٹر ہے، اکٹھے چلیں گے، تو نفاست کا، تباہی کا اور فطرت کا اس وقت ہمارے اوپر جو حاوی ہونا ہے، اس کا تقاضا ہے کہ ہم بہترین جب پاتے ہیں تو بہتر چیز کی طرف بھی نہیں جاتے کہ اس سے کم ہے وہ، اور اسے ہم اپنا گریڈ جانتے ہیں، اسے ہم اپنا سٹیٹس کہتے ہیں، اس کو ہم اپنا برانڈ سمجھتے ہیں۔ اللہ نے مومن کو اس دنیا میں دیا ہی وہ ہے کہ جس سے بہتر برانڈ دنیا میں ہے ہی نہیں، وہ عطا کیا ہے کہ جس سے بہتر دین ہی کوئی نہیں اور زندگی گزارنے کا طریقہ ہی کوئی نہیں۔
سب سے بہتر الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. انسانوں جو انسانیت کا، فطرت اور نیچر کا، خیر اور بھلائی کا، انسان کے رتبے، مقام اور مرتبے کا آخری درجہ ہو سکتا تھا، میں نے اسے دین مقرر کر دیا ہے، مکمل کر دیا ہے. تکمیل کے بعد، کمال کے بعد، عروج کی آخری انتہا کے بعد آپ گیند کو پھینکیے، وہ بلندیوں کا سفر بڑی تیزی سے کرے گی. جب آپ نے اسے پھینکا ہے، اپنے ہاتھ سے چھوڑا ہے، تو اگلے سیکنڈ میں اس کا ہر پل، ہر ایک انچ سوتر جو سفر ہے بہتری کی طرف، بلندی کی طرف. لیکن ایک وقت آتا ہے وہ ساری پاور، وہ تھرو پھینکنے والے کی پوری قوت جو اس نے صرف کی تھی، وہ اس گیند کو ایک عروج پہ پہنچاتی ہے. تو وہاں آنے کے بعد اس کا زوال شروع ہوتا ہے. اب گیند میں تو یہ ہمت نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو وہاں روکے، لیکن اللہ نے انسان کو یہ صلاحیت عطا کی ہے کہ وہ اپنے علم، عمل، ادب، احترام، عقیدہ، عزت، آبرو، اس کے کمال پہ چلا بھی جائے اور وہاں اپنے آپ کو ٹھہرائے بھی رکھے. بڑی خوبصورت بات کی ہے جس نے بھی کی کہ کمال پر پہنچ جانا بڑی بات نہیں، کمال پر جا کے ٹکے رہنا اور اپنے آپ کو برقرار رکھنا، یہ اصل کمال ہے. بھائیو، دین اسلام کے بعد، دین محمدی کے بعد اور شریعت اسلامیہ کے بعد رب نے کوئی ورژن بنایا ہی نہیں ہے. سب سے بہترین، کامل ترین، اکمل ترین. دنیا راضی ہو یا نہ ہو لیکن رب راضی ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اسی اسلام کو میں نے تمہارے لیے بطور زندگی، بطور بندگی، بطور دین چنا ہے. گزشتہ ملاقات میں ہم نے 3 پہلو پڑھے تھے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے وجود کو پاکیزہ ترین بنایا ہے. اس سے بہتر شکل، صورت، وضع، قطع، ہیئت اللہ کی ساری مخلوقات میں ٹیکنالوجی کے اعتبار سے، وجود کے اعتبار سے، بناوٹ کے اعتبار سے آپ ڈھونڈنا چاہیں تو انسان سے بڑھ کے زیادہ اچھا کوئی نہیں. اور اسے سنوارنے کے لیے، بنانے کے لیے، اس وجود کو سنبھالنے کے لیے رب نے جو خوراک اور مشروبات ہمارے لیے چنے ہیں، ان سے بھی بہترین کوئی نہیں، ان سے بھی بہترین کوئی نہیں. اللہ نے اس کے لیے جس لباس کا انتخاب کیا ہے وضاقتہ کا، اور اس کے لیے جس جوڑے کا انتخاب کیا ہے اور جس طریقے سے کیا ہے، اس سے اچھا کوئی نہیں. یہ مثال ذرا میں دے کے بات کو آج کے موضوع کی طرف لانا چاہ رہا ہوں کہ ہم نے پچھلی ملاقات میں پڑھا کہ انسان کا جوڑا بننا مجبوری ہے کیونکہ نسل چلنی ہے. اس کے لیے مال کو، جمال کو، حسن کو، حسب نسب کو، برادری کو، بڑی ساری چیزیں دنیا دیکھتی. لیکن کل فصل اچھی بنے، نسل دیر پا ہو، تربیت یافتہ، اور آپ کے جانے کے بعد صدقہ جاریہ بنے، اس کے لیے آپ کو پاکیزہ عقیدہ اور پاکیزہ عمل لینا ہوگا. یہ خلاصہ تھا ہماری پچھلی گفتگو کا. اور اس کے لیے ہم یہاں تک نیچے آ گئے تھے کہ اگر آپ کا ذہن یہ ہے کہ میرے مسلک سے اچھا دنیا میں کوئی مسلک نہیں، جو میں ہوں وہی سب سے ٹھیک ہوں، اور یہ سب کی تقریباً سیکی ہے اس وقت، تو پھر اپنے بچوں پہ اتنا رحم کریں کہ ان کی شادیاں ہر کلمہ گو سے ہو سکتی ہیں، لیکن آپ اس میں کم از کم جہاں باقی چیزوں کو اتنی ترجیح دے رہے ہیں اور آپ نے فرقہ واریت کو گلے کا ہار بنا ہی لیا ہے، تو پھر ان بچوں پہ رحم کر کے، بیٹیوں پہ رحم کر کے انہیں کسی اپنے فرقے میں بیاہ دیجیے، وگرنہ ساری زندگی جنجال بنا رہتا ہے. آج ہم اسی بات کو آگے بڑھا رہے ہیں کہ یہ اتنا حسن، جمال اور کمال
पाकीज़गी, सफाई और सुथराई कि तेरा वजूद और असल, तेरी बनने वाली मुस्तकबिल की नस्ल और तेरी फसल, तेरी मौत तलक तेरी असल, तेरा वजूद चलेगा, कब्र तलक तेरी नस्ल, तेरी औलाद जाएगी, लेकिन आगे हशर के मयादीन में मुश्किल मुकामात पे तेरे साथ सिर्फ तेरा अमल जाएगा। ये पाकीज़ा सोच इस्लाम ने दी है। इसके साथ अब थोड़ा जुड़ के आइए। सारी दुनिया अपनी नस्ल बनाने के लिए, अपने वजूद को, असल को तस्कीन देने के लिए और उन बच्चों की बेहतरी के लिए, कोई मुल्क ऐसा नहीं कि जिसने वेलफेयर सोसाइटी ना बनाई हो, बच्चों के लिए काम काज के लिए उसूल ना बनाए हो, और इन बच्चों की बेहतरी के लिए बड़ी बड़ी तंजीमें काम कर रही हैं। मगर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने पिछली मुलाकात में सुना कि मर्द और औरत में क्या क्वालिटीज, क्या खूबियां होनी चाहिए कि वो आपस में मिलें। अब मिलने का तरीका क्या है? दुनिया के अंदर दो बड़े तरीके राइज हैं और कल भी थे। मैं कई मौकों पे जिक्र कर चुका। ज़माना जाहिलियत के अंदाज भी थे। पहला अंदाज यह था कि पाबंदी लगा दी जाए, मर्द और औरत आपस में नहीं मिले। ये लोहा है, वो मैग्नेट पावर रखता है, एक दूसरे को खींचेंगे, इनमें कशिश है। और जब मियां बीवी, मर्द औरत एक दूसरे की तरफ माइल हो जाते हैं, मर्द की मर्दानगी गई, औरत की इज्जत व आबरू गई, और दुनिया में पैदा होने का मकसद बंदगी, इबादत, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, ये खत्म होकर रह जाती है। लिहाजा मर्द अलग रहे, औरत अलग रहे, ये दोनों मिल ही नहीं पाए। इस मकसद के लिए कितनी घटिया सोच दुनिया के पास है। कुछ ने कहा औरत बंदर से भी गई गुजरी है, कुछ ने कहा कि सांप बिच्छू से भी ज्यादा जहरीली है, कुछ ने कहा कि ये शैतान का पलंदा है, करिंदा है, आला है, जितना बच सकते हो बचो। इंसानियत की बर्बादी और जन्नत से निकलने का सबब औरत है। और इसको कलीसे ने प्रमोट किया। मर्द अलग कर दिए गए, औरतें अलग कर दी गई, रहबानियत इख्तियार कर ली गई, और यह तरीका आज भी चल रहा है। इंसान अल्हम्दुलिल्लाह नंगा होके कुंभ मेले में, हिंदू दुनिया का सबसे बड़ा इकट्ठ और इज्तिमा कोरोना के अंदर भी करके फख्र करते हैं कि हमने इंसानियत को इज्जत दी है। औरतें अलग, मर्द अलग, अल्हम्दुलिल्लाह नंगे कपड़े है नहीं। एक तरफ ये काम चल रहा है, और इसकी अगली इंतहा यह निकली कि जब ये लोग अलग हुए, फितरत के खिलाफ चले। इंसान का आपस में मिलना अल्लाह ने फितरती रखा है, मजबूरी रखा है। पानी बुलंदी पे नहीं ठहरा रहता, उसने निचली जगह पे आना होता है, खाली जगह खला हवाओं ने पुर करनी होती है। तो आखिरकार ये अंदर खाते गलत कार्यों में आए, और हरामी बच्चे इन्होंने मार्केट को दिए। इस पे रहबानियत उठी जागी, सख्ती से नोटिस लिया, हराम है। लिहाजा हल क्या किया? कहने लगे कि जहां जहां भी मर्द आपको इस तरह की हरकत करता मिले, उसका नफ्स काट दो। न रहे बांस न बजे बांसुरी। और हिजड़ापन इबादत बन गया, रियादत बन गया, आबरू की जगह बन गई। और इस मर्द को जहां मर्जी, जिसने अपना ऑपरेट करवा रखा है, और अल्लाह ने जो नस्ल के लिए उसको एक चीज दी है, उसको कटवा दिया है, ये किसी भी घर, किसी भी महफिल, कहीं भी जा सकता है। एक तरफ ये सोच थी, दूसरी तरफ आपने इसको भी यूरोप ने ही अपनाया। दूसरी सोच ये थी कि नहीं, अल्लाह ने जो चीज रखी है, लगाई है, तो ये नेचर है, ये फितरत है। मन चाहता है, मांगता है। जिस चीज की कमी होती है, अंदर सेंसर हुई बताता है कि प्यास लगी है, भूख लगी है, आज जो है ये सालन बना लिया जाए, आज फुलां डिश बनाई जाए। तो अल्लाह ने अंदर सारा सिस्टम रखा है। मर्द का मन करे, औरत का मन करे, तो कोई निगरान नहीं, कोई वली नहीं, कोई पहरेदार नहीं, कोई कानून, कोई साबिता नहीं। जहां जब जिसके साथ जैसे जितनी देर
آپ تعلق بنانا چاہتے ہیں بنائیں، پابندی کوئی نہیں۔ اس اباحیت کو ترقی کا نام، حقوق نسواں کا نام، آزادی عورت کا نام، حریت کا نام، مساوات کا نام، جذبات کو آزادی کا نام بے لگام کر کے چھوڑا گیا، اور اس کے نتیجے دنیا کے سامنے ہیں۔ اسلام ہی سب سے پاکیزہ دین کیوں ہے، اور اللہ کا سب سے بہترین انتخاب کیوں ہے؟ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ لوگوں جو مرضی بندوں کی بہتری کے لیے قانون بنا لو، دھڑام سے گریں گے سوائے رحمان کے اتارے ہوئے قرآن کے، جو انسان کی مینول بک ہے اور اس کو چلانے والی ہے۔ اقوم، ساری دنیا کی برادریاں، قبیلے، ثقافتیں، تہذیبیں مل کے اس نظام کو گرانے کے لیے دشمن بن جائیں، لیکن یہ پھر بھی قائم ہے، اپنی اصل دکھائے گا، اپنے اثرات دکھائے گا۔ اقوم، ہم اس کو عربی کے اندر قواعد نحویہ میں، صرف میں افعل التفضیل کا نام دیتے ہیں۔ اکبر کا لفظ دنیا میں بہت ایک دوسرے سے چیزیں بڑی ہوتی ہیں، انچ سے 2 انچ بڑی ہے، فٹ جو ہے وہ ان سے بڑا ہے، آگے بڑھتے جائیے بلندیوں کی طرف، لیکن اکبر سب بڑوں کی بڑائیاں جہاں ختم ہو جائیں وہاں سے تیرے رب کی بڑائی کا آغاز ہوتا ہے، یہ ہے اللہ اکبر۔ افعل، جس سے بڑھ کے کوئی اور اس خوبی اور اچھائی میں مد مقابل ہو ہی نہ۔ اقوم، جس کے قدم قائم ہوں، جو خود قائم ہو، جس کا نظام قائم ہو، جس کا طریقہ مضبوط ہو، دیر پا ہو، اور ساری دنیا اجڑ جائے مگر وہ قائم کا قائم رہے، نہ ہوائیں اکھاڑ سکے، نہ آندیاں، نہ دنیا کی دشمنیاں۔ یہ قرآن ہے، اس کا نظام ہے۔ اس نے شادی کا نظام کیا دیا، کہا نکاح کرو، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، شادی کیا کرو۔ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے نکاح بتایا۔ نکاح دنیا پہلے بھی کر رہی تھی مگر طریقے غلط تھے۔ نکاح کا ایک انداز یہ تھا کہ عورت گھر پہ جھنڈا لگا لیتی، جس نے آنا ہوتا ٹائم مقرر کرتا، پیسہ مقرر کرتا، ملتے، اس کو قانونی حیثیت حاصل تھی، لائسنس ملے ہوئے تھے۔ ایک اور قانونی حیثیت جو والد، بھائی عورت کا بڑا اسے لیتا، سوسائٹی کے اندر جو نامی گرامی صحت مند قد کاٹ والا کوئی نوجوان قبیلے کا سردار کوئی ہوتا، تو جیسے ہمارے ہاں بکریاں ریوڑ میں چھوڑ آتے ہیں کہ چلیں 4 دن بکروں کے ساتھ رہے گی تو امید ہو جائے گی کہ چلیں آگے اس کی نسل چلے گی، دودھ اور جانور اور گوشت ملے گا، ایسے ہی بیٹیوں کو چھوڑ آتے اور اسے بھی قانونی حیثیت حاصل تھی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ ایک اور بھی نکاح کا انداز تھا کہ ایک عورت چن کے 10 آدمیوں کو گھر بلاتی، جانوروں سے دیکھ کے انداز لیے گئے، جیسے ہمارے یہاں ایک معروف نسل کتے کی آپ دیکھتے ہیں، یہاں معاملہ کچھ اور ہے، اس سے بھی آگے بڑھا ہوا ہے، انسانیت گر گئی ہے، پاکیزگی نہیں ہے، نام نکاح ہے، اور اسے بھی قانونی حیثیت حاصل تھی۔ جو 10 لوگ آتے روک کوئی نہیں سکتا تھا، وہ خاتون ان کو ملتی، جب بچہ ہوتا سب نے حاضر ہونا ہوتا، جس کی گود میں اٹھا کے رکھ دیتی وہ بچہ اس کا مانا جاتا اور قانونی حیثیت ہوتی۔ اسلام آیا، اس نے کہا نہیں، سب سے پہلے پاکیزہ انداز میں 2 خاندان کوالٹیز کو دیکھیں، تزوجوا الودود الولود، 2 فیملیاں، دونوں فیملیوں کے ارکان، ان کی تربیت، پیار اور محبت کے لب و لہجے، انداز اچھے ہوں، انسانیت ہو ان دونوں میں۔ الولود، جتنی محبت زیادہ ہوگی، زمین اچھی ہوگی، اتنی فصل بھی اچھی ہو سکتی۔ میں نے آج تک کوئی ایسا بندہ نہیں دیکھا جس نے فصل کاشت کرنی ہو اور وہ بنجر اور ویران جگہ کو لے۔ اس کی پہلی کوشش ہوتی ہے کہ جگہ وہ ملے کہ جو اچھی ہو۔ ہم نے کاروبار کرنا ہوتا ہے تو پلاٹ وہاں پہ ڈھونڈتے ہیں، دکان وہاں پہ ڈھونڈتے ہیں، ایریا ایسا چنتے ہیں کہ جہاں زیادہ امید ہو کہ یہاں انشاءاللہ کاروبار، جمع پونجی، لگایا ہوا سرمایہ اور پیسہ وہ ایک اچھا ریزلٹ دے گا۔ الودود، دھرتی ایسی ڈھونڈیے، لوگ ایسے ڈھونڈیے کہ جو پیار کرنے والے، مودت کرنے والے، عزت کرنے والے، احترام کرنے والے، خیال رکھنے والے۔
اور اپنی محبتوں کا آغاز نکاح کے بعد کرنے والے ہیں۔ پہلے انہیں انسانیت کی قدر ہو، انسان کالا آ جائے، انسان گورا آ جائے، انسان چھوٹا آ جائے، انسان لمبے قد کا آ جائے، انسان پڑھا لکھا مل جائے، جاہل مل جائے، لیکن انہیں یہ پتا ہو کہ جاہل سے جاہل انسان بھی دنیا کی ساری مخلوقات سے افضل ہے۔ یہ قدر ہو الودود۔ اللہ نے رزق دیتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا کہ یہ چھوٹا ہے، یہ ایسے ہے ویسے، اللہ دیتا ہے تو سب کو دیتا ہے۔ الودود الولود۔ جب یہ میرٹ بن جائے پھر آپ آپس میں منگنی کرو، الخطبہ، آپس میں منگنی، اور منگنی کے لیے کوئی لمبے چوڑے اللہ تعالی نسبت ہے، اور جس کی نسبت ہو جائے نسبت پہ نسبت مت کرو، منگنی پہ منگنی مت کرو۔ جیسے بولی پہ بولی حرام ہے، بیانے پہ بیانہ دینا حرام ہے، ایسے ہی کسی کی منگنی توڑوا کے اپنی کرنا جرم ہے۔ پاکیزہ سوچ، دخل اندازی مت دیجیے۔ اب یہاں کتنی پاکیزگی سے دو چیزوں کو جوڑا۔ ایک پچھلی نسل ہے ماں باپ، ان کو ولی بنا دیا، اور انہیں کہا ولی بنایا ہے، جابر نہیں بنایا۔ زبردستی مت کرنا۔ اپنے بچوں کی رائے لینا، عزت اور انا کے سمندر میں ڈوب کے مرنا مت، گردن میں سریے مت ڈال لینا، بچوں سے پوچھ لینا۔ بیٹی ہے، کنواری ہے، دوشیزہ ہے، پوچھ لیجئے گا، اگر وہ خاموش رہے تو اس کی اجازت ہے۔ یہ بھی بتا دیا کہ شرم و حیا ہماری طرح تو نہیں ہے نا کہ جو من میں آئے، جو جیسے آئے۔ یہ ہے پاکیزگی، سب سے اچھا دین، سب سے اچھا نظام ہو گیا۔ اگر بچی کہتی ہے کہ بابا کہیں اور دیکھ لیں، تو نہ باپ ضد کرے نہ بچی۔ اگر بچی کی کہیں پسند یا محبت یا لڑکے کی ہے تو اپنے ماں باپ کی عزت مت رسوا کرے۔ والدین کو اچھا لگتا ہے، بسم اللہ، نہیں لگتا تو دونوں انا کا مسئلہ نہیں بنا ہے، ڈبل اکاؤنٹ والا سسٹم ہے، دونوں راضی ہیں، دونوں کے سائن ہیں تو انشاءاللہ چیک کیش ہو جائے گا، نہیں تو پھر صحیح اور جگہ سے۔ پھر نکاح میں پاکیزگی، طریقہ کار میں پاکیزگی، ملنے جلنے میں پاکیزگی، نسل اور اولاد میں پاکیزگی، اور یہ نکاح صدیوں تلک رشتوں کا محافظ بن کے رہتا ہے۔ نسبتیں ہوتی ہیں، حسب نسب ہوتا ہے، عزت آبرو ہوتی ہے، حقوق دیے گئے، فرائض دیے گئے۔ آج بھی پوری دنیا میں سب سے زیادہ مضبوطی سے قائم ہے تو نکاح قائم ہے، وہ جو محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ بھائیو یہاں تک مجھے آدھا وقت لگ گیا لانے میں، گزشتہ ملاقات کو ساتھ ٹچ کرنے میں، کہ میں جس طرف لانا چاہ رہا تھا اب قوم اتنے اچھے سسٹم کو چھوڑ کے گھٹیا کی طرف جا رہی ہے۔ اور سورہ بقرہ میں اللہ تعالی نے قوم موسیٰ علیہ السلام کو جب انہیں غلامی سے آزادی دلائی، یہ نعمت دی، فرعون سے بچایا، یہ نعمت دی، ان کی عورتوں کو لے کے ان کے وجود میں وہ اپنے نطفے رکھ کے اپنی نسل پیدا کرتے تھے، اس سے نجات دی، وہ ان کی نسل اور بچوں کو مار دیتے تھے، قتل کر دیتے تھے، اس سے نجات دی، اس سے نجات دی۔ ان لوگوں میں تو تھوڑی سی حس پیدا ہو گئی تھی کہ یہ ہمارے دشمن ہیں، ہماری اولاد کو، ہمارے بچوں کو، ہماری اصل کو مارنا چاہتے ہیں۔ اس قوم میں آزادی کی ایک فکر تھی، کسی کو اپنا لیڈر بنایا تھا تو اللہ نے آزادی دے بھی دی، مشکل بڑے لمحے آئے، لیکن اب 56 کے 56 بلاک میں نہیں چیک کر سکتا۔ اپنی حکومت، اپنی سیادت، اپنی قیادت، اپنی حکمرانی، سب کچھ کے باوجود ایک سنگل رعایا، اس ایک آدمی کا رائٹ اور حق ہے کہ وہ پوچھنے کا رائٹ رکھتا ہے کہ آپ جو مجھے لقمے دے رہے ہیں وہ کیا ہیں، آپ جو مجھے چیز دے رہے ہیں میرے وجود میں ہے کیا۔ یہ دنیا کا اصول ہے، بتایا جائے کہ کیا ہے، لیکن کتنے سینکڑوں ہزاروں شکوک و شبہات ہیں جو آپ کو اور میرے بچوں کو اگر نسل کشی کے لیے ہے تو من حیث القوم مجرم ہے، بڑے سے لے کے چھوٹے تلک جو برین واشنگ کی گئی اسی کو لے کے کہ اپنے کوئی تھنک ٹینکر، کوئی سوچ رکھنے والے، کوئی لیبارٹریز، کچھ سمجھنے والے، ویکسین کے بارے میں اتنا کچھ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یہ قوموں کی اگر حفاظت اور عزت ہے، میں نے کہا تھا میں اس موضوع پہ بات کروں گا، لیکن اس سے پہلے بہت کچھ اور ضروری ہے کہنا۔ سمجھیے اس بات کو، قوم موسیٰ کو مارا جا رہا ہے، آزادی کی فکر رب نے دلائی، سمندر سے پل بنا کے گزارا، فرعون کی فوجوں کو مارا، دھوپ تھی رب نے خیمے بادلوں کے دے دیے، پانی نہیں تھا رب نے چشمے جاری کر دیے، کھانا نہیں تھا رب نے من سلوا اتار دیا، اتنی نعمتوں سے نوازا۔ آخر اس قوم نے کیا کیا؟
यहां जरा तवज्जो, बैक मारा। कहने लगे मूसा ये जन्नत से आया हुआ रोस्टेड बरोस्टेड मिन जानिबिल्लाह लगे हुए दस्तरखान, ये हमें रास नहीं है। वो ककड़ियां याद आती हैं, वो खीरे याद आते हैं, वो साग पात याद आते हैं, वो दालें याद आती हैं, वो जो था। यहां कुरान ने बोला है अतस्तब्दिलून अल्लज़ी हुवा अदना बिल्लज़ी हुवा खैर, और घटिया सोच के लोगों, तुम्हें आला चीज दी गई, बेहतरीन दी गई, मिन जानिबिल्लाह दी गई, बगैर तुम्हारी मेहनत और काविश और तबो-दौ के दी गई। मन सलवा दिया गया, जन्नती खाने दिए गए, और तुम फिर मर रहे हो उसी साग पात दाल उसके ऊपर। अतस्तब्दिलून अल्लज़ी हुवा अदना बिल्लज़ी हुवा खैर, ये जुमला याद रखिए। आज उम्मत मुसलमा इतनी गिर गई है कि निकाह जैसा, हुस्न जैसा, जमाल जैसा, कमाल जैसा, दीन जैसा, सुन्नत जैसा, शरीयत जैसा और बेहतरीन इज्जत आबरू का मुहाफिज निजाम और सिस्टम जो रब ने उतारा था, जो सबसे अकवम था, उसको छोड़ के घटिया की तरफ बढ़ रही है। और वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, मुझे वजाहत करने की जरूरत नहीं, नौजवान बुजुर्गों से बेहतर समझते हैं। और जिनको चोट लगी है वो जानते हैं कि चोट कहां कहां अपना असर दिखाती है और ये कैंसर की तरह कैसे फैल रही है। यहां अल्लाह फरमाते हैं, लोगों सुनिए, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, जो इंसान है कलमान पढ़ के मोमिन नहीं हुए वो ना सुने, मोमिनो तुम तो सुनो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान, रहमान की राहें छोड़ के शैतान की राहें मत अपनाओ। कुछ स्टेप, कुछ अफआल, कुछ हरकत, कुछ सकनात, कुछ रवैये, कुछ तरीके, कुछ चालें तुम्हें रहमान ने मुतारफ करवाई हैं, वो चाल छोड़ के तुम शैतान के ठुमकू में मत आना। भाइयों, मोमिन की चाल, मुहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाल का तरीका बताया। सहाबा कहते हैं कि महबूब जब चलते तो ऐसे फील होता जैसे आप ढलवान से ना ऊपर से आराम से उतर रहे हैं। ढलवान से उतरते हुए बंदे की थोड़ी चाल छोटी मगर तेज हो जाती है। एहतियात होता है कि गिरे नहीं, कदम छोटे उठाता है कि स्लिप होके फिसले नहीं, क्योंकि पीछे बुलंदी और रफ्तार बनती है, थोड़ा तेज चलते। और यूं होता कि आप ढलवान से उतर रहे हैं, और जब हम ढलवान से उतरते हैं, पहाड़ों से उतरने वाले लोग जानते हैं, फिर ऊपर बाएं दाएं नहीं देखा जाता, वहां नजर नीचे होती है कि आगे क्या है, कहीं रास्ता गैर हमवार तो नहीं, स्लिप होके गिरूं और पूरा वजूद ऐसे हो। मोमिनों की माओं की, बहनों की, बेटियों की चाल क्या थी? ये मदीना मुनव्वरा, मदीना मुनव्वरा, पूरी जिंदगी में इतना मदीने को रुसवा नहीं किया गया जितना मेरे ख्याल में इस दौर में किया गया। नाम ऊपर मदीना, लेबल मदीने का, टाइटल मदीने का, लेकिन नीचे कुछ और है। वो मेरे महबूब की स्टेट में, उन सड़कों पे ईशा की नमाज के साथ पर्दे का हुक्म उतरता है। या अय्युहन नबिय्यु कुल अज़वाजिक व बनातिक व निसाइल मोमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन, ये ओढ़नियां लेके, पर्दे लेके, कपड़े लेके। ईशा की नमाज के बाद हुक्म उतरता है। फजर की नमाज के वक्त मैं कई दफा जिक्र कर चुका हूं, कोई बहाना नहीं, एतराज नहीं, काटन की लंबी चादरें तब यमन से आती थी। कोई वेट नहीं किया गया कि 1 महीना सफर में जाने का लगेगा, आने का लगेगा, आर्डर का लगेगा, वहां पे जो है जाकर के लूमू के ऊपर या खड्डियों के ऊपर कपड़ा बनेगा, लंबी चादरें आएंगी, हम पर्दा कर लेंगे, जैसे यूनिफॉर्म्स की हालत होती है कॉलेजेस में, स्कूलों में। लेकिन उन्होंने टुकड़े लेके, पार्चे लेके, काट के, उनको छुरियों से चीर के, सुइयां हाथ में लेके, पूरी रात चराग जला के ऐसी बड़ी बड़ी चादरें बनाई कि फजर की नमाज के वक्त जब मदीने की खवातीन, मेरे पैगंबर की बीवियां और बेटियां और मोमिनों की माएं आई, तो पूरे मदीने की सरजमीन इकट्ठी है। और मस्जिद नबवी में है, सहाबा कहते हैं कि एक जगह भी किसी खातून के चमड़े और जिल्द का रंग नजर नहीं आया। का अन्नहुन्ना गराबी बसूद, यूं लग रहा था कि चारों तरफ सिर्फ स्याही स्याही है, क्योंकि चादरों के रंग तो नजर आ रहे थे, औरतों के वजूद और जिल्दें नजर नहीं आ रही थी। और तरीकाकार क्या है कि जब ये मदीने की गलियों में चलती तो दीवारों से चिपक चिपक के चलती, हत्ता के चादरें घिसटती दीवारों के साथ। ये रास्तों में, फुटपाथों पे चौड़े होके, हाथों में हाथ डाल के, लाइनें कतारें बना के, ठुमके लगा के, लहरा के, बल खा के, मुख्तलिफ अंदाज अपना के नहीं। कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान, तेरे नबी की किसी बेटी ने, किसी बीवी ने
مدینے میں مومنوں کو یہ ناز نخرے کے ساتھ کہ دیکھو میں جنت کی شہزادی، جنت کی شہزادیوں کی شہزادی، میرا یہ روب، میرا یہ رتبہ، میرا یہ مقام، میرا یہ مرتبہ، آگے بڑھ کے رک رک کے سلو موشن دکھا کے گھوم گھوم کے اپنے وجود اور اپنے اعضاء کا اظہار کر کے کہ میں محمد رسول اللہ کی بیٹی ہوں، میں ان کی بیوی ہوں، میرا یہ رتبہ، یہ مقام، یہ درجہ، یہ سٹیٹس ہے، اتنی دنیا میری عزت کرتی ہے۔ آپ کو پتا ہے سیدہ فاطمہ نہیں ہے مگر ان کے فالوورز کتنے؟ کبھی پتہ کیجئے، ان کا کوئی اکاؤنٹ نہیں ہے یہاں دنیا میں ایسا ویسا بنا ہوا جو آپ اور میں بنا کے بیٹھے ہیں۔ میرے محبوب کی 13 بیویوں کے فالوورز، میرے محبوب کے اصحاب کے فالوورز، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے، یا ایھا الذین آمنو۔ لیکن کتنی شرم کی بات ہے کہ شیطان نے جتنے سٹیپ متعارف کروائے، ہم نے اپنی بیٹیوں کی شادی کا طریقہ ہی صرف ایک رکھا ہے، جب مہندی ہو، کوئی فنکشن ہو، اتنا بن سنور کے جاؤ کہ دلہن بھی شرمانے لگے، اور اتنا اوپن ہو کے جاؤ کہ انگ انگ دکھنے لگے، ٹیٹو بناؤ، مہندی لگواؤ، وہاں سے کٹنگ کرواؤ، دنیا دیکھے ایشش کرے، اور وہیں پہ ایک آدھا نہیں، کوئی 15-20 لوگ اکٹھے ہو کے کہیں کہ یہی میرا شو پیس بنا کے۔ یہ ہے شیطان کے رستے تھے، مگر ہمیں اچھے لگنے لگے، لفظ برے لگے، کڑوے لگے، زہر تریاکی سمجھیے گا۔ قرآن کہہ رہا ہے لا تتبعوا خطوات الشیطان فإنه یأمر بالفحشاء والمنکر، یہ فحاشی کی بھی دعوت دیتا ہے جو اللہ کے ہاں یہ منکر ہے۔ بندو کے ہاں بڑا اچھا ہے، بڑا اچھا لگتا ہے ہمیں یہ سٹیپ، یہ کپڑے، یہ لباس، وہ لب و لہجہ، وہ زبانیں، وہ آنکھوں کے اشارے، وہ باڈی لینگویج، وہ مائلات، وہ مومنات، وہ کاسیات، وہ عاریات، وہ پہن کے ننگی، وہ ننگیوں کی ننگیاں، وہ دعوت گناہ دیتی ہوئی، مائل ہوتی ہوئی، ٹھمکے لگاتی ہوئی، اپنی ادائیں دکھاتی ہوئی، لہراتی، بل کھاتی ہوئی۔ قرآن کہتا ہے نہیں، فإنه یأمر بالفحشاء، یہ دیندار عزت دار بیٹی کا کام نہیں، بہن کا کام نہیں، بیوی کا کام نہیں، یہ ماں کا کام نہیں، یہ یہاں کی بوڑھی جوان بچی کا کام نہیں۔ مومنوں کی اپنی ادا، اپنا طریقہ، اپنا انداز، اپنا دین۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم یدنین علیہن من جلابیبہن، ان پہ ان کی چادریں، ان کے دوپٹے، ان کے کپڑے، ان کا لباس وضع قطع، اور گھر کے اندر براجمان رہنا، یہ حسن وہی کا ہے، یہ حسن وہی کا ہے۔ میں نے فانوس کو دیکھا ہے، زیادہ تر مین جگہ پہ گھر کے اندر ہی اچھا لگتا ہے، اوپنلی لگا دیا جائے تو وہ ویلیو نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو گھر کی شہزادی بھی بنایا، فانوس بھی بنایا، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ بھی بنایا، اور ساتھ میں تاکیداً فرمایا وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، پہلے جاہل لوگوں کی طرح سینہ دکھاتے، زیور دکھاتے، بدن دکھاتے، باڈی شو کرتے، اپنے جسم کے ابھار اتار چڑھاؤ، حجم اور اس کی جو ہے وہ کیفیت اور حیت اور حالت، ایک ایک انگ دنیا کے سامنے مت رکھیے۔ یہ رحمان کے انداز نہیں ہے، یہ شیطان کے انداز ہے۔ لا تتبعوا خطوات الشیطان۔ جب ہم نے یہ اپنا لیے، ایزی سمجھا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَىٰ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا، اگر تمہارے رب کی رحمت نہ ہوتی، فضل نہ ہوتا، عطائیں نہ ہوتی، عنایت نہ ہوتی، تم صاف رہ ہی نہیں سکتے تھے۔ جتنا شیطان گندا کرتا ہے، جتنا یہ دھتکارتا ہے، رسوا کرتا ہے، جتنا یہ پلید کرتا ہے، تم بچ ہی نہ سکتے، تم سارے لپٹ جاتے۔ اور میرا رب معاف کرے، جو حالت بن گئی ہے نا، اس میں شاید دیندار گھرانے بھی نہیں بچے، جو صورتحال چلتی جا رہی ہے۔ پردہ رکھیے، چپ رہیے، خاموش رہیے، وگرنہ صورتحال بدترین ہے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، تیرا رب چاہتا ہے پاک ہوں، صاف ہوں، ستھرے ہوں، نیٹ ہوں، کلین ہوں، آپ کی ویلیو ہو، قدر ہو، عزت ہو، آبرو ہو۔
آپ صاف ستھرے بن کے صراط مستقیم پہ چل کے چنے چنائے منتخب شدہ میرے سائے کے نیچے جہنم سے بچ کے آپ حوض کوثر کے ساتھ محبوب کے ساتھ جنتوں میں جائیں، یہ ہماری چاہت ہے، واللہ سمیع علیم۔ لیکن پرابلم یہ ہے تم جو بولتے ہو، جو کہتے ہو، تمہارے من میں کیا ہے وہ رب جانتا ہے، زبانوں پہ کیا ہے وہ رب جانتا ہے۔ کہلانے کو مومن ہو، کہلانے کو مسلم ہو، کہلانے کو لا الہ الا اللہ ہے، بولنے کو محمد الرسول اللہ ہے، پڑھنے کو الحمدللہ رب العالمین ہے، قیام میں تم قل هو اللہ احد کہہ رہے ہو، رکوع میں تم سبحان ربی العظیم کہہ رہے ہو، اور سجدوں میں سبحان ربی الاعلی بول رہے ہو، التحیات للہ والصلوات والطیبات بول رہے ہو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد درود پڑھ رہے ہو، دعائیں مانگ رہے ہو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، یہ تمہارے بول ہیں، وہ سن رہا ہے، وہ تمہارے فعل کیا ہے وہ جانتا ہے، علیم۔ دھوکہ مت دو، رب کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ حضرات بہت کچھ اللہ نے آگے کہا ہے، میں تھوڑا آگے بڑھتا ہوں۔ اب اللہ تعالی اسی سے آگے بڑھ کے کہتے ہیں سنو، یوم تشہد علیہم السنتہم، بولو، گانے گاؤ، قوالیاں لاؤ، میوزک لاؤ، آبارگی بولو، فحاشی پھیلاؤ، جو من میں آتا ہے کرو۔ یوم تشہد علیہم السنتہم، جب تیری زبان تیرے خلاف گواہ بنے گی وہ وقت یاد کر۔ گلی میں کھڑا ایک نوجوان کہہ رہا تھا میں گندا ہوں، میں ایسا ہوں، میں ایسا ہوں۔ حیرانگی ہو رہی تھی کہ یار کتنا کڑچ جوان ہے، پتہ نہیں نشے میں ہے کیا ہے، خود کو گالیاں دے رہا ہے۔ کل قیامت کے دن جب تو خود کو مجرم مانے گا، زبان بولے گی یہ گندا، یہ مجرم، بری سوچ، بری ذہنیت کا مالک، وہ ایدیہم، آج یہ ہاتھ بڑے اچھے لگ رہے ہیں، ان کی ادائیں دیکھیے نا۔ اسلام نے کہا آپ کو بہت اچھا لگتا ہے وضو کیجئے، تیل کا استعمال ہے کیجئے، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، خوشبو کا استعمال کیجئے، آپ کا دل کرتا ہے انگوٹھی ڈالنے کا ڈالیے، مگر ان 2 انگلیوں میں جسٹ، یا بائیں ہاتھ کی ان 2 انگلیوں میں۔ اب اسی انگوٹھی کی جس کی اجازت ہے، لے کے میں یہاں ڈالوں، میں یہاں ڈالوں، میں یہاں ڈالوں، یہاں ڈالوں۔ نفیس لوگوں کی گاڑیاں صاف ستھری ہوتی ہیں، ان پہ اتنے نہیں، لیکن اپنی محبت میں اتنے کی گاڑی نہیں ہوتی جتنی پٹھان ٹرک کے اوپر ساری شو لگا دیتا ہے۔ کس کام کی ہے تیری؟ جو تیرے رب کو اچھی نہیں لگی، جو تیرے رب کو اچھی نہیں لگی، جو تجھے احرام میں اتارنی پڑ جائے، جو تجھے مرنے کے بعد اتارنا پڑ جائے اور سنت سے ہٹ کر کے ہو، تو کڑے پہن، تو چھلے پہن، تو دھاگے پہن، دنیا کو اچھا لگے لیکن تیرے رب کو اچھا نہیں لگ رہا۔ مومن کی تو اپنی تہذیب ہے، پیغمبر کی تو خاص سیرت ہے، تیرے پیغمبر نے انہی چیزوں کو تو کاٹا تھا، انہی کو تو اتارا تھا۔ یہ کالے دھاگے جنت سے، سبز دھاگے جنت سے، لال دھاگے جنت سے، وہ کڑے چھلے آ سکتے تھے، حسنین کریمین کو دیے جا سکتے تھے۔ لوگوں ذمہ دار ہوں اس بات کا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، پوری امت مسلمہ متفق ہے اس حدیث کے اوپر۔ جبریل امین آئے، کہنے لگے محبوب میں رات آیا تھا، میں اندر نہیں آیا۔ محبوب نے کہا کیوں نہیں؟ آ جاتے نا، رب نے بھیجا تھا۔ کہا جس رب نے بھیجا تھا اسی نے واپس بلا لیا، میں واپس چلا گیا۔ ہوا کیا؟ کہنے لگے محبوب آپ کے گھر کے اندر 2 چیزیں تھیں، ایک تو آپ کے جو پردے لٹکے ہوئے ہیں نا ان میں تصویر ہے۔ اب کیا کریں، تصویر تو ہے، کپڑا بھی ہے۔ کہا جو اس کا سر والا حصہ ہے کاٹ دیں حتیٰ کہ وہ درختوں کی طرح، تنوں کی طرح نچلا حصہ نظر آئے، ٹھیک ہے۔ پردوں سے اتار دیں، اسے قدموں کے نیچے بچھا لیں تاکہ اس کی وہ ویلیو، جیسے پہلے لوگ سامنے رکھ کے پوجتے تھے، پوجا پاٹ کرتے تھے، ان سے مشابہت نہیں ہو، زمین پہ رکھیں یا تکیے کا اچھاڑ بنائیں اور اسے بھی نیچے رکھیں۔ اور دوسرا میں اس لیے نہیں آیا تھا کہ آپ کے گھر میں چارپائی کے نیچے پلے کے بچے ہیں، پلے ہیں، کتے کے بچے، حدیث کے لفظ ہیں، وہ حسنین کریمین کے تھے، بچوں کو لاڈ کے لیے دیے ہوئے۔
تیرے میرے بچے حسنین کریمین سے زیادہ عظیم ہے نا، ان کے لیے کتے بھی پال، یہ بھی پال، وہ بھی پال، ہر گندگی ہر غلاظت وہ چومیں، وہ چاٹیں، وہ گلے لگائیں، وہ بستروں پہ لیٹیں۔ غریب شہر ترستا ہے ایک ایک نوالے کو، امیر شہر کے کتے بھی راج کرتے ہیں۔ تیرا گھر محبوب کے گھر سے، میرا گھر محبوب کے گھر سے، تیری تہذیب میرے محبوب کی تہذیب سے بڑھ گئی۔ وہ دونوں حسنین کریمین کے تھے، کہا جب تک اندر ہیں ہم نہیں آنے والے۔ کتنے لاڈ لیتے محبوب کو حسن اور حسین، اور ان کے لیے یہ کھلونے کتنے اچھے لگے ہوں گے، اور کتے بھی مدینے کے۔ میرے محبوب نے فوری وہاں سے نکلوایا۔ تو جتنے مرضی اعتراض کر، تو جتنے مرضی جملے اٹھا، تجھے احادیث بری لگیں، تجھے جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین برے لگے، تجھے امام بخاری امام مسلم برا لگے، تجھے امام ابو داؤد امام نسائی برا لگے، تجھے امام ترمذی امام ابن ماجہ برے لگے، تجھے امام ابو حنیفہ امام مالک برے لگے، تجھے امام شافعی امام احمد برے لگے، تجھے محدثین و فقہا میرے محبوب کے صحابہ برے لگے، اہل بیت اطہار برے لگے، قرآن کے جملے برے لگے، تیری آزادی کے جو خلاف ہے۔ تو چھوڑ بیٹھا ہے پاکیزہ دین کو، مکمل ترین کو، گھٹیا کی طرف چلا گیا ہے۔ تیرے پاس تو بہت کچھ تھا، تو نے اپنی شادیوں میں، اپنے نکاح میں، اپنے باجے میں، اپنے گاجے میں، اپنے ڈھول میں، اپنے دھمکے میں، اپنی جھومر میں، اپنے ناچ میں، اپنے گانے میں، اپنی خوشی میں، کھانے کھلانے میں، لینے دینے میں، تو نے ہر چیز میں قسم کھا لی ہے کہ جو گھٹیا تھا پہلا وہی اٹھا کے دوبارہ لے کر کے آنا ہے۔ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے، وہ پرانے ماڈل لا کر کے پھر چلانے ہیں۔ تو نے باراتیں پھر اونٹوں پہ اور ریڑیوں پہ لے جانے میں خیر سمجھی ہے، جب رب نے تجھے یہ دنیا میں اچھا دیا ہے اور اچھے سے اچھا لیتا ہے، جو دین میں سب سے اچھا ہے وہ کیوں نہیں لے رہا؟ نسل کو بڑھانے کے لیے تیرے محمد کا طریقہ تھا، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا، نسل خوشی کے لیے نہیں۔ لیکن یہاں مجھے ذرا ترجمہ سنیے، اور اس کے بعد جہاں لانا ہے وہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے۔ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن اترا، اللہ کہتے ہیں کہ ان کے جو ہیں وہ اعضاء بولیں گے، ان کے پاؤں بولیں گے، ان کے اعمال بتائیں گے۔ یومئذ یوفیہم، ان ظالموں کو ان کا بدلہ دیا جائے گا، اللہ دے گا۔ دینہم الحق، حق کو چھوڑ کے جو انہوں نے باطل کو اپنایا تھا سامنے آئے گا۔ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ، پھر پتہ چلے گا جو رب نے اتارا تھا وہ حق تھا، جو قرآن اتارا تھا وہ حق تھا، جو شریعت اتاری تھی وہ سچ تھا، جو پیغمبر بھیجے تھے وہی حق تھے۔ باقی لوگوں کے صرف دعوے تھے، قربتیں تھی، کسی کام کی نہیں آئی۔ اب اللہ اس کے متصل بعد بولتے ہیں، وہ سنیے، اللہ اکبر اللہ اکبر، الخبیثات للخبیثین، مگر ٹولے اپنے اپنے، خبیث روحیں خبیث روحوں کے ساتھ، خبیث لوگ خبیث لوگوں کے ساتھ، خبیث سوچیں خبیث سوچوں کے ساتھ، گندی سوچ گندی سوچ کے ساتھ، گندی فکر گندی فکر کے ساتھ، گندا عقیدہ گندے عقیدے کے ساتھ، گندے اعمال گندے اعمال کے ساتھ، ان کا انتخاب ہے تو مکھی، وہ شہد کی مکھی ہے، اتنی پیاری نہیں ہے، مگر یہ دوسری مکھی کتنی خوبصورت، کتنے تاج، کتنے رنگ بھرے ہیں، کتنا حسن، کتنا جمال، کتنی ماشاءاللہ وضاقتہ کا حسن ہے، دیکھ کے بندے کا دل للچائے، کیا بات ہے، مگر بیٹھے گی کہاں؟ گندگی پہ۔ صاف چیز رکھیے، چھوڑ کے گندگی پہ بیٹھے گی، اور سینکڑوں گندگی کے ڈھیر ہوں، اوپر سے گزر کر کے بھی جا کے پھول پہ بیٹھے گی، کیونکہ شہد کی مکھی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اور مومنوں نبی کی سیرت پہ بیٹھو، شیطان کے پلندوں پہ، گندگیوں پہ، آوارگیوں پہ، فحاشی عیاشی پہ، ان کے مقولوں پہ، ان کے جملوں الفاظ گانوں ترانوں پہ، ان کے میوزک ناچ اور جو ہے ان کے انداز پہ، رقص پہ نہیں جاؤ۔ تیرے پیغمبر کی اپنی ادائیں ہیں، تجھے حرکات و سکنات کرنی ہیں تو مسجد کی طرف چل کے تیرا ایک ایک قدم جنت میں ہے۔ علم کی طرف قدم اٹھا، فرشتے تیرے نیچے پر بچھائیں گے، کوئی ریڈ کلین نہیں۔ یہ وہ زون ہے جہاں ملائکہ کے پر بچھتے ہیں، تو ایک قدم اٹھا، تیرا رب اس قدم کو ایک زمین اور آسمان کے مابین مسافت جتنا سٹیپ اور گریڈ اوپر دے دے گا۔ اتنی تیز ترین لفٹ دنیا میں نہیں ہے کہ تو جسٹ ایسے سے ایسے کر، قدم سے قدم اٹھا، اور اللہ اسے آسمانوں جتنی جو ہے وہ رفعت اور بلندی اور عروج دے دے۔ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، یہ خبیث مرد خبیث عورتوں پہ مرنے والے، خبیث عورتیں خبیث مردوں پہ مرنے والے، ایک دوسرے کے تعریف کرنے والے، گروپ بنانے والے، NGOs بنانے والے، مر مٹ جانے والے۔
لیکن ساتھ سنیے ہمارے کون ہیں؟ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ. غریب سے غریب تر ہوگا، نہانے کے لیے شاید پانی بھی میسر نہ ہو، لیکن سوچ پاکیزہ تیمم کر کے آ جائے گا، لیکن میرے پیغمبر کی سیرت اپنا کے آئے گا. مجھے یہ اچھا لگتا ہے کیونکہ اس کی تہذیب پاکیزہ ہے، رنگ اچھا ہے، انداز اچھا ہے، یہ ہے میرا. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک مبرؤون مما یقولون، ان پاک باز لوگوں کو ساری دنیا جو مرضی تانے دیتی رہے یہ پاک ہے، یہ پاک ہے. حضرات دیکھیے، ساری دنیا مل کے گندگی اٹھائے، گندگی کرے، میں بولوں گا تو برا لگے گا. میں ان شعبوں کو جانتا ہوں جہاں کام ہی صرف بچوں کے ساتھ بدکاری کا ہے، شعبوں کے شعبے، ہاسٹل کے ہاسٹل، شہروں کے شہر، آبادیوں کی آبادیاں، گھروں کے گھر، دکانوں کی دکانیں، گوداموں کے گودام اسی کام میں مبتلا ہیں. لیکن میرے نبی کی سنت سمجھ کے کوئی داڑھی رکھ کے کوئی ان کے اندر داخل ہو کے ویسا کوئی ایک کام کرے، اچھال کے پورے اسلام کو رگڑا جائے گا. اور یہ ماشاءاللہ شہزادگیاں کرتے پھریں تو یہ جی فیشن ہے، یہ جی سٹائل ہے، یہ جی اب برانڈ بن چکا ہے، اب یہ جی فیشن ہے، یہ جی ساتھ میں لڑکا رکھنا. لوط علیہ السلام تو ویسے ہی بدنام ہو گیا، لواطت ان کے نام پہ ڈال دی گئی، حالانکہ وہ اس چیز کے عادی نہیں تھے، مگر نام میرے یاروں نے رکھا تو لوط علیہ السلام کے نام پہ رکھا. لواطت ڈوب مرنے کا مقام تھا اس لغت کو بنانے والے کے لیے. جس پیغمبر نے صفائی ستھرائی پاکیزگی طہارت پہ مبنی نظام دیا، اور ظالموں کیوں مر رہے ہو؟ اور کچھ نہیں، اگر چلنا ہے تو پاکیزہ طریقے سے میری بیٹیاں نکاح میں لے آؤ، رسوا نہ کرو. مگر جس قوم کو برباد کیا گیا وہ سارا کچھ کر کے، لیکن ایک داڑھی والا، ایک کوئی جو ہے وہ نمازی، عموماً ان کے روم میں ہم کہا کرتے ہیں سارے نمازی، بلکہ کوئی نمازی جوتا چور نہیں ہوتا، نمازیوں کے روم میں کئی جوتا چور آ جاتے ہیں. لیکن کسی ایک کی بد تہذیبی کو، گندگی کو اٹھا کے پوری قوم پہ، اسلام پہ بدنامی کا باعث بنایا جائے تو اپنی منجی کے نیچے سوٹا پھیریے ذرا. میں پچھلے دنوں ملتان تھا، ایک سوال آیا، جناب آپ مدرسے کی بچوں کی تحفیظ القرآن کی بات کر رہے ہیں، تو یہاں تو یہ ہوتا ہے بچے بچائیں یا قرآن پڑھائیں اور حفظ کرائیں. افسوس ہے ایسے جملے کے اوپر. تو نے اپنی بیٹی کو کبھی ماسٹر کراتے ہوئے، بی ایس کرواتے ہوئے پتا کیا کہ تیری دنیا بن رہی ہے یا تیری کلی اجڑ رہی ہے؟ تو نے پوچھا کبھی؟ نمبر تو میں ہی لگاتا ہوں نا، اسائنمنٹس تو میرے پاس ہے. یہ 12 نمبر کے بدلے میں کیا کیا بیچ آتی ہے تجھے خبر ہی نہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان. مومن تو استاد ہے تو تو بھی مومن ہے، شاگرد ہے تو وہ بھی مومن ہے. تو نے رستہ ہی وہ اپنا لیا ہے کہ جس میں صرف روٹی، صرف پیسہ، صرف مال، وہ گٹھڑیاں باندھ رہا ہے جو تیرے ساتھ جان ہی نہیں ہے. پتہ کر ایم فل کن شرطوں پہ ہوتا ہے. کبھی پتہ کیا کہ بچی کو ایم فل کروائیں؟ یا میں وہ جملہ نہیں بولنا چاہتا کیونکہ تو عزت مند ہے، تو جب دل میں آئے مسجد اور مدرسے کے بارے میں بول دیا کر، کسی ایک فرد واحد کے فعل کو لے کے پوری شریعت کو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقت کو اور سیرت کو داغ دھار کرنے کی بھونڈی کاوش کرتا رہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ جو بولتے ہیں میں علم ہے. کہاں سے بولتے ہیں؟ میں علم ہے. رب کے لیے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تربیت نہیں کی کہ بیٹیاں پی ایچ ڈی کر کے فارغ ہوں تو عزت نام کی کوئی شے بچی ہی نہ ہو، الا من رحم ربی. جہاں نکالا ہے، جس کاروبار میں ڈالا ہے، ہواؤں میں اچھالا ہے، ایئر ہوسٹس، بس ہوسٹس بنایا ہے، سیل گرل، کال گرل، جو تو جہاں بنا کے بڑا ایزی فیل کر کے خود کو جو سوسائٹی کو نظام دے رہا ہے، یہ تیری حریت نہیں، تیری حریت کے جنازے ہیں. لا تتبعوا خطوات الشیطان. جو کام پیور مرد کر سکتے تھے وہاں بھی عورتوں کو لا کے دے دیا کہ جن کے لیے ان بیچاریوں کی وہ ہمت اور طاقت بھی نہیں ہے، مگر مجبوری ہے کہ وہ ہوں گی تو بات چلے گی.
تو نے رویے اپنائے ہیں، ذرا سن لے۔ اللہ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم۔ میں اس اشارے کو، اللہ نے تو اتنی بھی اجازت نہیں دی کہ کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے جائیں کہ آپ کی نظر کچھ ایسا دیکھے جو آپ کو نہیں دیکھنا چاہیے تھا۔ کسی کے گھر بھی دستک دیے بغیر، تو کراچی سے آیا ہے، فیصل آباد پہنچا ہے، لمبا سفر کر کے آیا ہے، ایک بار دستک دی، دوسری بار، تیسری بار، گھر والا نہیں نکلا تو لوٹ جا، تیرے لیے یہ بہتر ہے۔ اگر گھر والا نکل کے بھی کہہ دے کہ میں ملنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، تو ہم تمہیں کہتے ہیں کہ تو اس پہ مسلط نہیں ہونا، تو لوٹ جائے گا، تیرے لیے اسی میں بہتری ہے۔ میں اتنا سفر کر کے ہوں، میرا کوئی اور ہے ہی نہیں، میں آیا ہی آپ کے لیے ہوں۔ اللہ کہتے ہیں نہیں، تو لوٹ جا، تیرے لیے اسی میں بہتری ہے۔ کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے یہاں اجازت نہ ملے، مگر عزتیں نکال کے میدانوں میں لا کے، بازاروں میں لا کے، گھما پھرا کے، اور جو ہے پیج بنا کے مختلف ایپس کے اوپر لا کے، دولت اور پیسہ بڑا کما رہی ہے جی بیٹی، بڑا نام ہے، بڑے فالوورز ہیں، اللہ نے بڑی عزت دی ہے۔ لا تتبعوا خطوات الشیطان، یہ عزت نہیں ہے، یہ ذلت ہے، یہ رسوائی ہے، اور ان کو فالو کرنے والے، ان پہ مرنے والے، اور ان پہ مختلف اچھے برے کمنٹس کرنے والے، الخبیثات للخبیثین۔ پتہ کر ذرا حضرت اس حوالے سے آخری گزارش، ابھی بات اور چلے گی، میں انہی آیات کو اٹھاؤں گا کیونکہ آگے بہت کچھ پڑا ہے، کیسے اسلام نے عورت کو، مرد کو، اور اس نظام کو چلانے کے لیے، شادیوں کو بڑھانے کے لیے سیکس پاور کی ضروری اور جائز راہوں پہ لا کر کے شیطانی خطوات اور سٹیپ سے بچانے کے لیے کتنے خوبصورت انداز، اصول، قاعدے اور ضابطے دیے، سارا آگے پڑا ہے۔ یہ سورۃ النور ہے۔ ایسے نہیں پہلے لوگ اپنی بیٹیوں کو، ماؤں بہنوں کو پڑھاتے تھے، ترجمہ کرواتے تھے، کورس کرواتے تھے، لیکن ہم بھول گئے۔ آئیے سنن ابن ماجہ کی طرف۔ یہ آپ کو اور مجھے جو ویکسینز لگ رہی ہیں، اللہ کرے ایسے نہ ہو، جو اس کے بارے میں منفی پراپوگنڈا، اللہ کرے نہ ہو۔ کبوتر کی آنکھیں بند کرنے سے بلیوں سے نہیں بچا، وہ موت سے نہیں بچتا۔ اگر یہ ریالٹی ہے، مومن کو تو ایک زہر بھی فری میں نہیں دی جاتی۔ میرا ذاتی تجربہ یہ ہے کہ آپ کو زہر بھی فری میں نہیں ملتی، اور ایسی چیزیں پلاننگز کیا ہوں گی، ڈاکٹرز حضرات کی، اہل علم کی رائے اپنی جگہ، لیکن مجھے تاریخ گواہ ہے دشمن اتنا خیر خواہ کبھی نہیں ہوتا، مہربان نہیں ہوتا۔ وہ اپنے تقاضے پورے کرتا ہے، وہ 100 سال پہلے کی سوچتا ہے، وہ لمبی پلان کرتا ہے۔ آپ اور میں بس اس کی جو ہے ہاں میں ہاں ملا کے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا گیا تھا، ایک چوزا بولا، کوے کو دیکھا، سارے بول اٹھے۔ جو ایک نے بولا ہماری اپنی کوئی سوچ، تحقیق، ریسرچ اللہ کرے ہوتی، مگر سن لیجئے، فرمایا ولا فشى الزنا في قوم الا فشى فيهم الطاعون والاوجاع التي لم تكن مضت في اسلافهم الذين مضوا۔ جس قوم میں رحمان کا انداز، نسل کی حفاظت، عزت اور آبرو کی حفاظت، حیا اور نکاح، اس کی بقا ختم ہو جائے، اور قوم زنا اور صفا پہ، آوارگی اور گندگی پہ بےہودہ اور بے باک ہو جائے، اس قوم کے اندر اللہ تعالیٰ ان کے معدے جکڑتے ہیں، پیٹ جکڑتے ہیں، کینسر ہوتے ہیں، طاعون ہوتی ہے، وبائیں پھیلتی ہیں، اور پھر ان کے اندر ایسی ایسی بیماریاں آتی ہیں جن کے نام ان کے اسلاف نے سنے نہیں ہوتے۔ یہ ہونا ہی ہونا ہے، ہونا ہی ہونا ہے، اپنے ہاتھوں سے خود خرید کے۔ میں نے اتنا زندگی میں دشمن باپ نہیں دیتا کہ اپنے بچے کو اپنے ہاتھ سے کبھی زہر دے اور اسے پتہ بھی نہ ہو یہ کیا کرے گی تھوڑی دیر کے بعد۔ بس کہ آپ اللہ کی حفاظت، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ میں نے جی یہ پڑھ کے لگ کچھ نہیں ہوگا، اللہ کرے تجھے کچھ نہ ہو، موت تو آنی ہے، مرنا تو ہے، میرا ایمان ہے، برحق ہے، ایسے نہیں تو ویسے، ویسے نہیں تو ایسے، اسی پل آ جائے، مجھے کھڑے آ جائے۔ کس نے دیکھے ہیں 2 سال؟ کسی نے نہیں دیکھے، لیکن یہ سزا ہے، آزمائش ہے، ابتلا ہے، وبا ہے، دغا ہے، جھوٹ ہے، فریب ہے یا سچ ہے، تیرے اعمال بتائیں گے۔ وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، بری کرتوتوں کے نتیجے بھی برے نکلتے ہیں، اور پھوڑا بن کے جسم میں نکلے تو پہلے اس کو کوشش کی جاتی ہے کہ پس جائے، پیپ نکل جائے، دبایا جاتا ہے، نہ ہو تو کٹ لگایا جاتا ہے اور ریموو کیا جاتا ہے، دوا سے ٹھیک نہ ہو تو
آپریٹ کیا جاتا ہے، شاید کہ تیرے میرے تلف کرنے کا ٹائم آ گیا ہے، کیونکہ ہم اس قدر بےہودہ ہو گئے ہیں، اس قدر آوارہ ہو گئے ہیں، اس قدر آزاد ذہن ہو گئے ہیں کہ قرآن کے جملے بھی برے لگتے ہیں، حدیث کی بات پابندی لگتی ہے، اور اس سے آزادی ضروری سمجھی گئی ہے۔ اسی لیے قرآن کو بھی پس پشت، احادیث کے بارے میں بھی جو ظالم اٹھتا ہے اپنے منہ میں آتا ہے بولتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں کم از کم اپنے ایمان کی غیرت، اپنی تہذیب کی انفرادیت اور دین کی اکملیت اور اللہ کے قرآن کی اقوم ہونے کی حیثیت کا پتہ چل جائے، اور پھر ہم لوٹ آئیں تو شاید اللہ عذاب سے بچا لے قوم یونس کی طرح، لیکن اس کے لیے